Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Sahib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ سر اسلام کے بنیادی عقائد پر کچھ بات کریں. اب یہ تو بڑے تفصیل طلب کام ہے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کو اجمالی طور پر مختصراً سمرائز کر کے کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں. لیکن اگر آپ نے تفصیلات جاننی ہیں تو پھر آپ کو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہوگا کہ اگر آپ نے واقعتاً ان کے بارے میں تفصیل جاننی ہے تو پھر ان کی تفصیل پر بھی کام ہوگا. دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لفظ عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کی پھر ضرورت اور اہمیت کیا ہوتی ہے. یہ بیسکلی دل سے، جس کو آپ قلب کہتے ہیں، اس سے کسی چیز کی تصدیق، کسی تصدیق بھی ایسی کہ اس میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے. یو ریئلی ٹرولی بلیو ان اٹ. اس لیے تو لفظ بلیف نکلا ہے نا. بلیف کیا ہے تمہارا؟ تو یہ جو ایک قلبی تصدیق، دل سے کسی چیز کو دل کی گہرائیوں سے ماننا اور اس پر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، اسے عقیدہ کہتے ہیں. تو لفظ عقیدہ جو ہے نا، یہ لفظ عقد سے نکلا ہے. عقد ہم کہتے ہیں نا، یہ عقد ہے، شادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرہ، گاٹھ. کیونکہ ایک دفعہ یہ گرہ لگ جائے نا عقیدے کی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی گاٹھ ہوتی ہے نا، گرہ اب ایک دفعہ لگ جاتی ہے تو پھر وہ گاٹھ ہوتی ہے. تو عقیدہ نہ بدلتا ہے نہ ہی کھلتا ہے، گرہ کی طرح. تو بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہمارا دین ہے. اچھا، دین اور مذہب، ان میں فرق پھر کبھی اور بتاؤں گا. لیکن دین اسلام ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھنا، ہمارا نظریہ نہیں ہے. کیونکہ نظریے تو بھائی بدلتے رہتے ہیں. اس لیے اگر کسی نے اسلام کو صرف نظریہ سمجھا تو اس نے غلط سمجھا، کیونکہ نظریے تو بدل جاتے ہیں. تو عقیدہ بدلتا نہیں، وہ تو مسلم ہوتا ہے. تو اس لیے نظریات چونکہ تجربات کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، اس لیے دین، خاص کر کے دین اسلام، نظریہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ دین جو ہے وہ تجربات کے نتیجے میں نہیں بلکہ وحی الہی کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے امت کو ملتا ہے. اس لیے نظریہ اور عقیدہ یہ ہم پلڑا ہے ہی نہیں، ایک ترازو میں رکھے بھی نہیں جا سکتے. You cannot put them in the same scale. کیونکہ دیکھیں نا، انسانی علم جو ہے وہ آبزرویشن، جسے آپ مشاہدہ کہتے ہیں، یا سپوزیشن جس کو آپ مفروضہ کہتے ہیں، یا انالیسس جس کو آپ تجزیہ کہتے ہیں، اور تجربہ یعنی ایکسپیریمنٹ، ان کے مراحل سے گزرنے کے بعد کسی نظریے یا قانون کی شکل اختیار کرتا ہے. اچھا، سائنس کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں جس میں تبدیلی ممکن نہ ہو. ایک آدمی ایک تھیوری پیش کرتا ہے، پھر اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے پروف کر کے لا بناتا ہے. آنے والے زمانے میں اس کی تھیوری ہی غلط پروف ہو جاتی ہے. تو جب تھیوری ہی غلط پروف ہو جاتی ہے تو تمام جو نظریات تھے، مشاہدات تھے، وہ سب اسی مفروضے کے اوپر بیس تھے، تو سب ختم ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس دین جو ہے نا، کسی ایکسپیریمنٹل پروسیس کا آؤٹ کم نہیں ہوتا. لہٰذا عقل اس کی نفی کرنے کا حق ہی نہیں رکھتی. کیونکہ لوگ پھر عقلی دلائل سے جب دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں، کیونکہ ان کا میدان ہی اور ہے نا. میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے میدان میں، عقل کے میدان میں مشاہدہ ہے، مفروضہ ہے، تجربہ ہے، تجزیہ ہے، اور عقیدہ ان میں سے کسی مرحلے سے نہیں گزرتا. اس کا تعلق وحی الہی سے ہوتا ہے. تو اس لیے عقل جو ہے اس کی نفی کا حق نہیں رکھتی. اس لیے وہ لوگ جو عقل سے دین کا انکار کرتے ہیں وہ غلط میدان میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی غلط میدان کو میدان سمجھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. تو دوسری طرف وہ عقل جو دل کی تابع ہو کر، وہ دل جو وحی الہی کی تصدیق کر کر مومن ہو چکا ہوتا ہے، اس کی تابع جو عقل ہوتی ہے، ان عقلوں کو دیکھ کر جو عقل کی بنا پر وحی الہی کا انکار کرتی ہے، اس پر ہنستی ہے وہ عقل کہ کیا بے وقوف لوگ ہیں. اور وحی الہی کے منکر قیامت کے دن اپنی عقلوں پر خود ہنسیں گے. سورہ ملک اٹھا کے دیکھیں، کہتے کاش ہم عقل رکھتے. وہ اپنی عقل کے انکاری ہو جائیں گے. بڑے بڑے دماغ، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ترم خان، لو کننا ناقل، کاش ہم عقل رکھتے، کاش ہم سنتے اللہ کے پیغام کو. لیکن افسوس اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی.
تو اس لیے اگر کسی کی عقل، سائنس، فلسفہ اور دانش اس عقیدے اور دین کو قبول نہ کرے تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے رد کر دے، کیونکہ اس کا میدان ہی نہیں ہے۔ یہ عالم یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بغیر دیکھے ایمان لانے والی چیز ہے، اور عقل تو بغیر ان چیزوں کے پروسیسز کے گزرے ہوئے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں۔ تو عقیدے سے متعلق یہ واضح کرنا بڑا ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ ریشنل گراؤنڈز کے اوپر ہر چیز لی جاتی ہے، جو عقل میں آ گیا وہ لے لیا، جو نہیں آیا اسے پھینک دیا۔ انہی ریشنل گراؤنڈز کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل ہمیں امت میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بہت بڑا رفٹ ہے، بہت بڑا گیپ ہے جسے برج کرنے کی ضرورت ہے عوام الناس میں اور علماء دین میں۔ اب ان علماء دین میں سے بعض علماء دین عوام کے قریب آ گئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور بعض اب بھی بہت دور ہیں، رسائی بہت مشکل ہے، اور آہستہ آہستہ امید کرتا ہوں یہ گیپ کم ہوتا رہے گا۔ پرابلم یہاں یہ ہوئی ہے کہ اس گیپ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کچھ ایسے لوگ جن کا علم بڑا سطحی ہے، انہوں نے علماء کرام پر تنقید کرنی شروع کر دی اور لبادے علماء کے پہن لیے ہیں، لبادے علماء کے اوڑھ لیے ہیں اور تنقید علماء پہ کرتے ہیں، اور دین کی غلط فہم کو بیان کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں لیکن فہم غلط بیان کرتے ہیں۔ ان کا سارا کے سارا زور تنقیص پر ہوتا ہے، تضحیک پر ہوتا ہے، اور ان کے اندر عنانیت اور فرعونیت اس زور سے سر چڑھ کے بولتی ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو ٹھیک ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے اپنی ذات کے سوا۔ جب بات کریں گے قرآن کی شرح ہو، قرآن کی تفسیر ہو کہ حدیث کی شرح ہو، وہ یہ نہیں بیان کریں گے کہ یہ تفسیر کہاں سے اخذ کر رہے ہیں، یہ شرح کہاں سے اخذ کر رہے ہیں، یہ کس کا فہم ہے۔ وہ اپنی عقل کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا فہم الحدیث ہے، یہ ہماری تفسیر ہے، اور خود ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتا اس چیز کو بیان کرنے کا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فہم اپنی لگا دیتے ہیں جو ناقص بھی ہوتی ہے اور اجماع امت کے خلاف بھی ہوتی ہے اور غیر علمی ہوتی ہے، اور اسے علمی بنا کر پیش کرتے ہیں، تو نتیجتاً لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی ستاروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی پتھروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی غلط علم کو صحیح سمجھ کے بیٹھا ہے، کوئی صحابہ کی تنقیص کو دین کا حصہ سمجھ کے بیٹھا ہے اور اس پر ڈھٹائی سے آپ کے ساتھ بحث بھی کرتا ہے، کوئی اہل بیت میں غلو کر بیٹھا، کوئی صحابہ میں غلو کر بیٹھا، کوئی اور مختلف چیزوں میں غلو کر بیٹھا، کوئی نبی کی ذات میں غلو کر بیٹھا۔ عجیب افراتفری کے ماحول میں عقیدے کا واضح ہونا بہت ضروری کہ دور حاضر میں عقیدہ صحیح معنوں میں، کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں نا، ایک عجیب آوا بگڑا ہوا ہے، لوگ دین تو سب پڑھا رہے ہیں لیکن گروہ گروہ ہو کر، کوئی بلند آواز سے آمین کہنے والوں کو مسجد سے نکال دیتا ہے، حالانکہ وہ تو شافعی، حنبلی یہ سب زور سے آمین کہتے ہیں، کوئی نعرہ رسالت پہ کفر و شرک کے فتوے لگا دیتا ہے، اور کوئی صحابہ اور اہل بیت کے نام پر امت کو تقسیم کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی اسی یوٹیوب پلیٹ فارم پر اپنے بغض کا اظہار کبھی دبے لفظوں میں کبھی کھلے لفظوں میں کر کے ایک ایسی دیوار کھڑی کر رہا ہے صحابہ اور اہل بیت میں، اور سنیت کے لبادہ اوڑھ کر بہت سارے ایسے نام نہاد آتے جا رہے ہیں، کھلتے جا رہے ہیں، جسے نیم رافضی بھی کہتا ہوں میں نے، کہ چھپے رافضی ہیں، ان کا رفض کا اظہار ہوتا رہتا ہے، یہ چھپے ناسبی ہیں، یہ چھپے خارجی ہیں، زبان سے نہیں بولتے لیکن عقیدے سارے وہی ہیں۔ بعض تو اتنے حد سے گزر گئے کہ معتزلہ کے عقیدے پڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سنی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مطالعے سے دین کو سمجھا ہے۔ تو اسی لیے اس کے اندر احتیاط اس لیے لازم آ گئی ہے کہ کوئی صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ امت کو تقسیم کر رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فساد کر رہے ہیں۔ اور دور حاضر میں عقیدہ رسالت پر اختلاف کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ بعض مسالک اور طبقات دوسروں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بنا پر نہ صرف کافر و مشرک قرار دیتے ہیں بلکہ واجب القتل کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام الناس کو قرآن و سنت کی روشنی میں عظمت رسالت کے تمام پہلوؤں میں سے آشنا بھی کیا جائے، تاکہ یہ جو انتہا پسندی آ گئی ہے نا ہم میں، شدت پسندی آ گئی ہے، آر یا پار بس میں ہی ٹھیک ہوں، یہ جو ایک عجیب سی طرح چل پڑی ہے،
اس کا خاتمہ ہو. اسے مذہبی انتہا پسندی کہتے ہیں. ریلیجیس ایکسٹریمزم ایک ہوتا ہے نا فنڈامنٹلسٹ، اس کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں. ایک ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، شدت پسند ہوتا ہے، اور یہ شدت پسندی کبھی دہشت گردی میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ مذہبی دہشت گردی جو کرتے ہیں نا، ان میں اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو ایک سٹیپ پہلے یہ انتہا پسند ہوتے ہیں. ان میں نفرت اس قدر زیادہ ہوتی ہے، ٹالرنس اس قدر ختم ہوئی بھی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد، اور ایکسیپٹنس تو ہوتی نہیں. لیکن جب ہم پڑھاتے ہیں نا کلاسز میں تو ہم کہتے ہیں 5 سٹیپ پروسیس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیل کر دیتے لوگوں کو نا، کہ نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. وہ سب سے گھٹیا لیول ہوتا ہے کہ برداشت ہی نہیں کرنا، خود ڈیفائن کرنا ہے کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، ایکسپلژن کے لیول. پھر ایک ہو جاتا ہے نا کہ جس میں ہم یہ آنکھ بند کر لی، اوائڈ کر رہے ہیں، کان بند کر لیے. اوائڈنس از ناٹ اے گڈ لیول ادھر. اوائڈنس کا لیول بھی اچھا لیول نہیں ہوتا. ٹالرنس، برداشت تو کر رہے ہیں دل پہ پتھر رکھ کے، وہ بھی کوئی اتنا اسٹرانگ لیول نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایک آتا ہے ایکسیپٹنس کا لیول. ہاں بھائی ساتھ مل کے بیٹھ جاتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم آپ کو، لیکن آپ کو وائس نہیں دیں گے. ایکسیپٹ کرتے ہیں، وائس نہیں دیں گے. آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کو سراہیں گے نہیں. تو سب سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اپریسیشن کا. دل کھول، جس کو کہتے ہیں نا دل کھولنا دوسرے کے لیے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آپ دوسرے کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ خارج ہوتی جا رہی ہیں، باہر نکلتی جا رہی ہیں. مذہبی انتہا پسندی آتی جا رہی ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز کائنات ہیں. اب کچھ ایسی آوازیں بھی، کچھ ایسی سوچ بھی اوپر نکلتی آ رہی ہے. کبھی کبھی وہ سوچ غامدیت کے نام سے آتی ہے، کبھی کسی اور نام سے آتی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات نہیں ہیں. یہ کبھی کھلے، کبھی چھپے، کبھی دبے لفظوں میں یہ باتیں سرائیت کرتی یوٹیوب پر نظر آتی. حالانکہ حضور کی ذات اقدس رحمت للعالمین مرکز و محور کائنات ہے. آپ کی ذات اقدس سے متعلق عقائد میں ابہام اور اختلاف پیدا کر کے امت کا اپنے نبی سے عشق و محبت کا تعلق کمزور کیا جا رہا ہے. لہٰذا ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے آنے سے قبل اس پر ذرا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پر بھی کام ہوگا. تو میں نے آج آپ کو موٹے موٹے جو عقیدے کے بارے میں بات کرنی تھی، اس سے قبل میں آپ کو یہ تمہید اس لیے باندھنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھیں اسلام ہمیں نا اعتدال اور توازن سکھاتا ہے. اس لیے سورہ بقرہ میں میرا رب کیا فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا ہے. تو امت مسلمہ کو امت وسط کے خطاب سے اس لیے ہی نوازا گیا کہ وہ افراط سے اور تفریط سے دامن بچا کر اعتدال کی راہ اختیار کرتے. وہ نہ تو یہود و نصارہ کی طرح افراط کا شکار ہو کر انبیاء کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا مانتی ہے یہ امت، نہ دیگر کفار و مشرکین کی طرح ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتی. تو یہ امت بنی اسرائیل کی طرح تفریط کا شکار بھی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اس کا دامن خدا کے برگزیدہ بندوں کے قتل اور ان سے توہین آمیز سلوک سے پاک. اب دیکھیں نا 3 اعتقادی گروہ موجود ہوتے ہیں. پہلا گروہ حد سے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں، مفرطین. یہ وہ گروہ ہوتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبول بندے ہیں ان کی عقیدت و احترام میں غلو کیا ہوتا ہے اور افراد کی روش اپنا لی ہوتی اور حد سے بڑھ گئے ہوتے ہیں. اس گروہ کے افراد کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ خود کوئی مرتبہ ان کے ہاں ملحوظ خاطر نہیں ہوتا، کسی کو کتنا بھی بڑھا دیتے ہیں، مقام الوہیت پر فائز کر دیتے ہیں، اور بعض اولیاء اللہ کو اتنا بڑھا کے مقام الوہیت پر لے جاتے ہیں، کسی کو مقام نبوت سے آگے لے جاتے ہیں، کسی کو معصوم عن الخطا کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ نبی بھی نہیں ہوتے. اب پچھلی امتوں میں یہود و نصارہ کا یہی طرز رہا ہے. اب یہود و نصارہ کے ہاں دیکھ لیں احباروں و رہبانن کا جو ذکر ہے، اور ان کے ہاں جو سینٹس ہیں عیسائیوں کے ہاں، ایک عجیب تماشا بنا کے رکھا ہے انہوں نے. اس لیے قرآن نے اس کو سورۃ التوبہ میں فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا سوائے اس کے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں.
تو کسی شے کو حلال یا حرام کرنا یہ تو اللہ کا حق ہے. انبیاء اور رسول جس شے کو بھی حلال یا حرام قرار دیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, اس کی منشا سے کرتے ہیں. تو ایک گروہ تھا جو بالکل مفرطین, حد سے بڑھنے والے ہو گئے, تو دوسرا گروہ مقصرین, شان و عظمت کو کم کرنے والے. یہ وہ گروہ ہے جو عدم توازن یعنی بیلنس کے کم ہونے کی وجہ سے انتہا پسندی کے دوسرے کنارے پر چلا گیا. یہ طبقہ نہ تو اللہ اور اس کی رسول کی محبت و عظمت کا حق بجا لاتا ہے, نہ بندگان خدا کے احترام و عقیدت کا پاس و لحاظ کرتا ہے. کہتے زبان سے ہیں, ان میں بھی کچھ عناصر ہیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ جی اللہ کے ولیوں کا احترام کرنا چاہیے, لیکن پھر اگلے ہی لمحے ولیوں کی تنقیص بھی کر دیتے. پھر ان کو بولو پھر وہ اللہ کے ولی ہیں کہاں جن کے بارے میں تم بات کرتے ہو؟ وہ تو سب مٹا دیے نا ہم نے نشان سب نشان مٹا دیے, لیکن اللہ کے ولیوں کی شان ہے. عجیب لوگ ہیں. اشارتاً آپ سمجھ گئے ہوں گے کن کی بات کر رہا ہوں. بہرحال تقصیر و تفریط, شان اور مقام میں کمی کرنا اس طبقے کا شعار ہے. یہودی اسی تقصیر میں سب سے آگے بڑھ گئے تھے. اتنا آگے بڑھ گئے تھے یہود کہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ ید اللہ مغلولہ, استغفر اللہ العظیم. تو امت مسلمہ کے ایک طبقے میں افراط اور غلو اور مقام و مرتبے کو بڑھانے کی بیماری ہو گئی, تو دوسرے میں تفریط و تنقیص, شان میں کمی کرنا اور نقص ڈھونڈنے کی بیماری. کوئی صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے کہ صحابہ کے نقص ڈھونڈ رہے ہیں, اور ساتھ میں دلیل کیا دیتے ہیں مشاجرات بین الصحابہ میں, وہ کوئی معصوم تھوڑی تھے. تو اللہ نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم صحابہ کے اندر نقص ڈھونڈتے پھرو. کہ تمہاری تخلیق کا یہی ایک مقصد ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ اللہ صحابی, تم کہتے ہو نہیں میں تو صحابہ کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. تو پھر ہوگا کیا؟ پھر تمہیں ہم یہی کہیں گے جو مختلف ناموں سے تمہیں ہم بلاتے ہیں, اس کی ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. تو اب چونکہ عظمت صحابہ جب تنقیص کر کے کم کر دی جائے گی تو ہوگا کیا؟ پھر وہ تھوڑے عرصے کے بعد ایک آدھ جنریشن ایسی ہوگی وہ کہے گی جی حدیث ہی نہیں مانتے, صحابہ نے تو روایت کی ہے, چند کو لے لیں گے باقی سب کو چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد ایک جنریشن آئے گی وہ انہیں بھی چھوڑ دے گی. پھر کتاب اللہ پہ آ جائیں گے. پھر اس کے اندر وہ یہی ہوتے ہوتے پھر وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ کہتے تو تھے پر ہمیں خبر نہیں وہ ہوتا کیا ہے. یہی سب سے بڑا فنڈا ہے. صحیح بڑا مسئلہ جو ہے نا ان لوگوں کا, جو ہم کہتے ہیں نا یہ جو تنقیص صحابہ جو کر رہے ہیں نا یہ, اور اس کے پیچھے ایک فالوئنگ اس طبقے کی آتی جا رہی ہے جو خود اپنے اندر یا تو علم نہیں رکھتا تھا یا تنقیصی کا قائل تھا, یا ان کے پیچھے ان کے بہت سارے سبسکرائبرز میں وہ لوگ بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں. وہ ایجنسیز جو غیر مسلم ایجنسیز ہیں وہ بھی ان کے بہت ہائی لیول پہ سبسکرائبرز ہیں, جسٹ ٹو شو کہ ہاؤ اسٹرانگ دیئر پلیٹ فارم از. اور وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو اندر ہی اندر مسلمانوں کو کہنا چاہیے مسلمانوں کو کاٹ بھی رہی ہے, نقصان بھی پہنچا رہی ہے, اور یہ بے خبر سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے ہیرو بن گئے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی بات پر شرک و بدعت کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں اور مخالف کو اسلام سے باہر کر دیتے ہیں. اسلام کی تعلیمات امن و محبت کے برعکس انہوں نے عجیب و غریب لبادے اوڑھ کے اس کو جہاد کا نام دے دیا ہے, اور فتنہ و فساد کو زمین میں پھیلا کے کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. یعنی ایک عجیب, یعنی خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا نام خرد. تو ایک عجیب تنگ نظری, انتہا پسندی اور شدت پسندی نے جنم لے لیا. تو یہ تو دو گروہ ہو گئے, اور تیسرا گروہ ہو گیا معتدلین کا, اعتدال والے. وہ طبقہ ہے جو توازن اور اعتدال کی راہ پر گامزن ہو کر افراط و تفریط کے درمیان کی توسط کی راہ اختیار کرتا ہے. یہ طبقہ جو اللہ کی ذات کو لا شریک مانتا ہے, معرفت خداوندی اور رضا الہی کے حصول کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے. اس طبقے کے لوگ قرآن و سنت اور شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کو نہ توڑتے ہیں اور نہ پھلانگنے کی جرت کرتے. وہ انبیاء کرام کہ انسان اور بشر ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں مگر ان کی شان امتیاز و فضیلت پر اصرار کرتے ہیں. یہ طبقہ صحابہ کرام, ائمہ اہل بیت اطہار, فقہاء و محدثین اور اہل ولایت و طریقت کو وہی حیثیت دیتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. یہ طبقہ ائمہ و فقہاء کو انبیاء و رسول کی طرح معصوم سمجھتا ہے اور نہ ان کی شان میں تنقیص و تخفیف کی جسارت و گستاخی کرتا ہے. تو اس لیے it is very important to first of all understand where is the balance.
کیا آپ بیلنسڈ ہیں؟ کیا آپ جن لوگوں کو سنتے ہیں وہ بیلنسڈ ہیں؟ کیا آپ کی اپروچ بیلنس اپروچ ہے، یا آپ کہیں شدت پسندی کا تو شکار نہیں ہو گئے؟ کہیں آپ کی طبیعت میں متشدد پن تو نہیں آ گیا، ایکسٹریمزم تو نہیں آ گیا؟ کہیں آپ فرعونیت اور عنانیت میں یہاں تک تو نہیں بڑھ گئے کہ اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، یا جس کو سنتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، کہ سب بیکار ہیں، بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے؟ تو اس بت کو توڑ دیں، کیونکہ اب آپ شخصیت کے بت بنانے شروع کر دیے۔ دیکھیں علماء کرام جو ہوتے ہیں نا، وفی کل فن رجال، ہر فن کا ایک آدمی ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، اس کا ایریا ہے، تو علماء کا ایک ایریا ہے، وہ اپنے فن میں کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے پاس تحقیق بھی ہوتی ہے تو دلیل بھی ہوتی ہے۔ لیکن ان کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا ہو جاتا ہے جس کے پاس نہ تحقیق ہے نہ دلیل ہے، ڈگری کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، اس کو بیسک فاؤنڈیشن سے نہیں پتا، اس نے کبھی کتاب الادب بھی نہیں پڑھی، اس نے نہ کوئی اور بیسک فاؤنڈیشن کتابیں پڑھی ہیں، تو وہ تو پھر ٹھوکر ہی کھائے گا اور اس کے فالوورز کو بھی ٹھوکر کھلوائے گا۔ تو اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں وہ میں آپ کو موٹے موٹے بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ مقصد یہ سوال تھا، لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے اس سوال کا جواب بھی دینا کہ آخر آپ کیوں بتا رہے ہیں بھائی۔ ایک تو سوال آیا تو اس کا جواب ہے، دوسرا یہ کہ یہ ضروری ہے کہ عقیدے کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے، اور اعتدال پسندی بہت ضروری ہے، میانہ روی، بیچ کا راستہ جس میں تشدد اور شدت پسندی بھی نہ ہو اور غلو بھی نہ ہو۔ دیکھیں نا اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے، عقیدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، وہ گرہ ہے جو انسان تصدیق کر کے دل کی گہرائیوں سے اس پر یقین لا کے لاتا ہے۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالرسل، اللہ کے رسولوں پر ایمان، پھر اس کے اندر عقیدہ ختم نبوت بھی آ گیا، شان و عظمت انبیاء اور مختلف اور معاملات آ گئے، اس میں نہیں جاتا بھی۔ اسی طرح ایمان بالکتب، اللہ کی کتابوں پر ایمان جو اس نے نازل فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ کے ملائکہ فرشتوں پر ایمان، ایمان بالملائکہ، اسی طرح ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان، حیات برزخی، حیات انبیاء، مختلف اس میں ٹاپکس آ گئے ہیں۔ پھر برزخ پر تو میں آپ کو ایک سیریز دے ہی رہا ہوں نا آلریڈی۔ اسی طرح روز محشر اور شفاعت بھی اسی میں آ گیا، اور جو چھٹا بنیادی عقیدہ ہے وہ ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان۔ تو یہ موٹے موٹے ہیں، اس کے اندر آپ نے تفصیل جاننی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں تفصیل آپ کو ایک ایک کی پھر بیان کر دیتا ہوں، نہیں تو پھر آپ کو یہ بات تو کم سے کم سمجھ میں آ گئی کہ یہ عقیدے موٹے موٹے کیا ہیں اور ان کی ضرورت کیا ہے، اسی لیے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri.